سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سلطان محمود نے ابھی تک ملتان کے نواحی میں قیام کیا ہوا تھا اور ایک روز وہ اپنے خیمے سے باہر کھلے میدان میں اپنے بڑے سالاروں میں سے عبداللہ کراتگین، احمد نیالگین، عبداللہ تائی، التون تاش اور دیگر سالاروں کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ ایک چھوٹے سالار نے غزنی سے 2 قاصدوں کے آنے کی اطلاع کی۔ ان الفاظ پر سلطان محمود غزنوی کسی قدر چونکا تھا اور اس نے قاصدوں کو فی الفور لانے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں قاصد آئے تب سلطان نے انہیں قریب بٹھایا، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ تم غزنی سے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو۔ اس پر ان دونوں میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، ہم اچھی خبر لے کر نہیں آئے۔ آپ نے امیر ارسلان جاذب کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ واپس بھیجا تھا اور اس نے ہرات میں قیام کیا تھا۔ اب وہ ہرات سے نکل کر غزنی پہنچ گیا ہے۔ قاصد کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ سلطان اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، ارسلان ہرات سے نکل کر غزنی کیوں پہنچ گیا ہے؟ اس پر قاصد دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، سلطان محترم، ماوراء النہر کے حکمران ایلک خان نے ہمارے علاقوں پر حملہ کر دیا ہے۔ ایلک خان نے اپنے سپہ سالار سیاوش تگین کو ایک خاصا بڑا لشکر دے کر خراسان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دیا اور اپنے دوسرے سالار اور بھائی جعفر تگین کو، جسے چغر تگین بھی کہتے ہیں، بلخ پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ چنانچہ یہی جعفر تگین ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ بلخ پر حملہ آور ہوا اور سلطان محترم اس نے ہمارے شہر بلخ پر قبضہ کر لیا ہے۔ جہاں تک ماوراء النہر کے حکمران علی خان کے سالار سیاوش تگین کا تعلق ہے تو اس نے ان دنوں خراسان میں لوٹ مار مچا دی ہے۔ سلطان محترم، یہ صورتحال دیکھ کر ارسلان نے اندازہ لگایا کہ وہ اکیلا ان کفتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا وہ ہرات سے غزنی پہنچ گیا ہے اور اسی نے یہ پیغام دے کر آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر سن کر سلطان محمود پریشان نہیں ہوا۔ سلطان محمود نے داؤد کی توبہ کو غنیمت سمجھ کر اس کی التجا قبول کر لی اور سکھپال یعنی نواسہ خان کو، جو ملتان کی مطلع ریاست بھاٹیہ کی حکومت پر مامور تھا، اسے حکم دیا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں داؤد بن نصر کے افعال و حرکات کا نگران بھی رہے اور اس پر گہری نگاہ رکھے کہ وہ اپنے پاس کرامتیوں کو جمع نہ ہونے دے۔ نواسہ خان کو محمود غزنوی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ داؤد بن نصر تائب ہو کر کرامتہ کا راستہ چھوڑ کر مسلمان ہو چکا ہے۔ چنانچہ نواسہ خان کو اس پر نگران مقرر کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ غزنی کی طرف بڑھا۔ واپسی پر سلطان محمود کوہستان سلیمان کے کسی جنوبی درے سے گزرا اور انندپال کے علاقوں کی طرف قطعاً توجہ نہیں دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ غزنی پہنچ کر سلطان محمود غزنوی نے ارسلان جاذب سے تمام حالات سن کر ایک زبردست لشکر مرتب کیا اور ان ہاتھیوں کو بھی ہمراہ لیا جو اس نے بجیرائی کی جنگ میں بطور مال غنیمت حاصل کیے تھے۔ دوسری طرف ماوراء النہر کے حکمران علی خان کو جب خبر ہوئی کہ اس نے تو سلطان محمود غزنوی کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی اور جواب میں سلطان محمود آندھی اور طوفان کی طرح ملتان سے اٹھ کر غزنی پہنچ گیا ہے اور اب وہ بلخ کی طرف کوچ کر رہا ہے، یہ خبر سن کر علی خان پریشان ہوا۔ چنانچہ اس نے سلطان محمود کے خلاف چین کے حکمران قدر خان کو بھی اپنا شریک بنانا چاہا۔ قدر خان اس کا سسر بھی تھا، چنانچہ علی خان نے تیز رفتار قاصد قدر خان کی طرف روانہ کیے اور اس نے سلطان محمود کے خلاف مدد طلب کی۔ چنانچہ قدر خان بھی ایک خاصا بڑا لشکر لے کر سلطان محمود غزنوی کے خلاف علی خان کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ دوسری طرف سلطان محمود نے پہلے ارسلان کو لشکر کا ایک حصہ دے کر علی خان کے سالار سیاوش تگین پر ضرب لگانے کے لیے روانہ کیا، جو خراسان میں تباہی مچائے ہوئے تھا۔ چنانچہ ارسلان اس پر حملہ آور ہوا اور اسے شکست دے کر اور مار بھگا کر واپس سلطان سے آن ملا تھا۔ اس طرح سلطان ایک بار پھر اپنے پورے لشکر کے ساتھ بلخ شہر کے باہر کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہوا۔ دوسری طرف ماوراء النہر کا حکمران علی خان اور چین کے علاقوں کا حکمران قدر خان دونوں اپنا لشکر لے کر سلطان کے سامنے بلخ کے نواح میں آن خیمہ زن ہوئے۔ آخر دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے اور حملہ آور ہونے کی ابتدا علی خان اور قدر خان دونوں نے کی تھی۔ پہلے انہوں نے بے خواب راتوں کی فضاؤں میں، صحرائی بگولوں کی سرگرداں ہوائوں اور سیاہ تاریکیوں کی حولوں میں خائف خائف کرتے اندھیروں کو ابھارتی خون اگلتے یورش کی طرح نعرے بلند کیے۔ اس کے بعد وہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر پر صدیوں کی مسافتوں میں منزلوں سے ناآشنا کرتے، گندی خواہشوں کے سوداگروں اور گریبان چاک کر دینے والے سیاہ کرے مذلت اور سیلے بیلاخیز کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان محمود نے بھی بادلوں سے خالی نیلے آسمان تلے اوس چاٹتی زمین پر کرامات کا کوئی لمحہ کھڑا کرتے وقت اور زمانے پر کمند ڈالنے کے انداز میں تکبیریں بلند کی۔ پھر سلطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ علی خان اور قدر خان پر ہر شے کی ہستی کے منطقوں میں ان گنت بے قرار قیامتیں کھڑی کرتی، پتھروں کو مسوم کر دینے والی آگ، وقت کے بیابانوں میں لا علاج راحتیں طاری کرتے دشت بے کرام میں سرگرداں عناصر
اور بے ضمیری کی کثافتوں کو اپنے پاؤں تلے روند دینے والی موج در موج قہرمانیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ بلخ شہر کے نواح میں دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے نوحہ گری کے کوہرام پر آشوب چیخیں، شور سلاسل، مصائب کے ہجوم، مرگ کی ہیجان خیزیاں، موت کی تھکاوٹ اور جذبات کی حدت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہر کوئی حیات کے پردے میں موت بن کر کالی صدیوں کے بے باک شعلوں کی طرح حملہ آور ہونے لگا تھا۔ ہر لشکری رقص کر اٹھنے والی شوؤں کی مانند مرگ اور زیست کا کھیل کھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ زمین سے نگلتی ابتلاؤں نے دستے جبر کی عزائم اور اندھے خوفناک تلاطم چارسو کھڑے کر دیے تھے۔ معاورہ نہر کے حکمران علی خان اور چین کے حکمران قدر خان نے اپنی طرف سے یہ ٹھان رکھی تھی کہ ان کے لشکر کی تعداد چونکہ زیادہ ہے، لہٰذا وہ سلطان محمود غزنوی کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن سلطان اور اس کے سالاروں اور لشکریوں نے اس بے باکی، اس خوفناکی سے ان پر حملے کیے کہ علی خان اور قدر خان دونوں کو بدترین شکست دی اور ان کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ یہ تعاقب بڑا خطرناک تھا اور بڑا شدید اور زوردار تھا، اور سلطان نے اپنے دونوں بڑے دشمنوں یعنی علی خان اور قدر خان کے لشکر کو بڑی تیزی سے کاٹتے ہوئے ان کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی۔ اس طرح خراسان کے حالات کو سلطان نے بڑی تیزی سے اپنی آہنی گرفت میں لے لیا تھا۔ علی خان جو سلطان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے در پہ تھا، اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور سلطان نے اس پر ایسی ضرب لگائی کہ آنے والے دور میں علی خان کو سلطان کے علاقوں پر اس طرح چڑھ دوڑنے اور اس کے علاقوں کے اندر یلغار، ترکتاز اور تباہی کا کھیل کھیلنے کی جرت اور جسارت نہ ہوئی۔ بھاٹیا یعنی بھیرا کا حکمران ایک روز بھیرا میں اپنی قیامگاہ میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے خدام میں سے ایک اس کے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور بھیرا کے حکمران نواسہ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کے ماموں انند پال کی طرف سے ایک شخص کوئی اہم پیغام لے کر آیا ہے اور فی الفور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ ان الفاظ پر نواسہ خان چونکا تھا، چنانچہ کہنے لگا، جو بھی مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے اسے اندر بھیج دو۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص اس کمرے میں داخل ہوا۔ نواسہ خان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ اس کے بعد آنے والے کو اس نے اپنے سامنے بٹھایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ماموں انند پال نے خیریت سے تمہیں میری طرف بھیجا ہے۔ اس پر آنے والے اس شخص نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک انتہائی اہم اور رازداری کے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کمرہ جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں ایسی گفتگو کے لیے موزوں ہے۔ جواب میں نواسہ خان نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، یہ کمرہ محفوظ ہے، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس پر وہ شخص نواسہ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ اس وقت بھاٹیا کے حکمران ہیں، آپ کے تحت ایک خاصا بڑا لشکر ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے آپ کے نانا جے پال کو 3 بار مسلمانوں کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانا پڑی، 2 بار سبکتگین کے ہاتھوں، تیسری اور آخری بار محمود غزنوی کے ہاتھوں، جس کے نتیجے میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد آپ کے ماموں نے آپ کے نانا کے علاقوں کی حکمرانی سنبھال لی۔ آپ کے ماموں انند پال نے بھی اپنے باپ کا انتقام لینا چاہا، چنانچہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ دریا سندھ کے کنارے محمود غزنوی سے ٹکرایا، لیکن حالات کی بدقسمتی کے دریا سندھ کے کنارے بھی ہمیں ناکامی اور شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس شکست کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے ماموں کو بھاگ کر لاہور کا رخ کرنا پڑا۔ محمود غزنوی اس کے پیچھے تھا، جس کی بنا پر انند پال اپنی دونوں بہنوں اور دوسرے عزیز و اقارب کے علاوہ بچے کچے لشکر کو لے کر کشمیر کی طرف چلا گیا۔ محمود غزنوی نے کچھ دیر تک تعاقب کیا، آخر اس تعاقب کو ترک کر کے وہ ملتان پر چڑھ دوڑا۔ اسی دوران چونکہ خراسان میں اس کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی تھیں، لہٰذا وہ خراسان چلا گیا۔ اب جب کہ ان دنوں محمود غزنوی بری طرح خراسان میں مصروف ہے، تو آپ کا ماموں چاہتا ہے کہ آپ محمود غزنوی کے خلاف بغاوت اور سرکشی کھڑی کر دیں۔ آپ کا ماموں ہر صورت میں اپنے باپ اور اپنی شکستوں کا انتقام محمود غزنوی سے لینا چاہتا ہے، اور وہ یہ بھی امید رکھتا ہے کہ آپ چونکہ اس کے بھانجے ہیں، لہٰذا اس رشتے کے حوالے سے آپ اپنے ماموں کی مدد ضرور کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا وہ شخص رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، یہاں تک آپ کے ماموں انند پال کو خبر ملی ہے، اس کے مطابق ملتان کے نواح سے خراسان کی طرف جاتے ہوئے محمود غزنوی نے آپ کو ملتان کے علاقوں کا بھی نگران مقرر کیا تھا، اور آپ کے ذمہ یہ بھی کام لگایا تھا کہ آپ ملتان کے حاکم داؤد بن نصر پر نگاہ رکھیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ اس کی وجہ سے ان علاقوں میں کرامتی زیادہ آباد نہ ہونے پائیں اور نہ ہی وہ طاقت اور قوت پکڑنے پائیں۔ دیکھو کرامتی بڑے جنگجو ہیں، اگر آپ انہیں اپنے ساتھ ملا لیں اور محمود غزنوی کے خلاف آپ بغاوت کھڑی کرتے ہیں، تو پھر ملتان کا کرامتی حکمران جو ظاہری طور پر کرامتی فرقے سے طائب ہو چکا ہے، واپس اپنے عقیدے پر چلا جائے گا اور آپ کے ساتھ مل کر سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کرے گا۔ اس شخص کے یہ الفاظ سن کر نواسہ خان گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا، پھر خوف زدہ لہجے میں کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں جو کچھ میرا ماموں چاہتا ہے یہ خطرناک کھیل ہے۔ سلطان محمود غزنوی جب حملہ آور ہوتا ہے تو اپنے شروع کے حملوں سے ہی وہ اپنے مد مقابل کو
وہ اپنے مقابل کے بدن کو زخم اور چشم نظر شکست خوردہ کر دیتا ہے۔ دلوں کی آشفتگی پیاز کے کھولتے صحرا اور افلاس کے رقص کرتے دبوں کی طرح اپنے مقابل پر چھا جاتا ہے، اسے بدترین شکست دیتا ہے، اور پھر شکست کے بعد حوادث کے اندھے قلوب کے تواہم، خون بہلاتی ابتلا، اذیت بھری نفرت کی جوالا، آتش وحشت کی جست و خیز کی طرح تعاقب کر کے اس کے لشکر پر بھی عذاب طاری کر دیتا ہے۔ اگر میں سلطان محمود کے خلاف بغاوت اور سرکشی کھڑی کرتا ہوں تو یاد رکھنا، سلطان محمود خراسان میں اپنے کام کو بہت جلد سمیٹ کر اور اسے آخری شکل دے کر پلٹے گا اور ہندوستان کا رخ کرے گا۔ اور یہ سوچو کہ وہ جب مجھ پر حملہ آور ہوگا تو کیا میں اس کا مقابلہ کر پاؤں گا؟ اب تم اس کا جواب یہ دو گے کہ میں اکیلا نہیں ہوں گا، میرا ماموں انند پال بھی اس سلسلے میں میری مدد کرے گا۔ تو میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ میں اور میرا ماموں انند پال دونوں مل کر بھی سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر اس کام میں ملتان کا حاکم داؤد بن نصر بھی ہماری مدد کرتا ہے تب بھی میرا اندازہ اور تجزیہ ہے کہ سلطان ہر صورت میں ہم پر بھاری ثابت ہوگا۔ نواسہ خان کے ان الفاظ کے جواب میں وہ شخص کہنے لگا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بار آپ کا ماموں بڑی سنجیدگی سے حرکت میں آیا ہوا ہے اور ہر صورت میں محمود سے انتقام لینے کے در پہ ہے۔ اس نے ہندوستان کے سارے راجاؤں کو خطوط لکھے ہیں کہ وہ اپنے اپنے لشکر لاہور بھیجیں تاکہ سلطان محمود کو شکست دے کر اسے اس کے علاقوں میں محدود کر دیا جائے۔ آپ کے ماموں انند پال نے ہندوستان کے راجاؤں کو یہ بھی تنبیہ کی ہے کہ آج اگر وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور اکیلا سلطان محمود کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کل یہی سلطان محمود اس کے علاقوں پر قابض ہونے کے بعد ہندوستان کے اندرونی حصوں کی طرف پیش قدمی کرے گا، اور ایک کے بعد دوسرے راجا کی گردن ناپتے ہوئے سب کو اپنے سامنے زیر کر کے ایک ایسے فاتح کی صورت میں سامنے آئے گا کہ جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکے گا۔ تیسرا کام آپ کے ماموں نے یہ کیا ہے کہ ہندوستان کے سارے راجاؤں کو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں کے پنڈتوں پروہتوں سے کہیں کہ وہ جگہ جگہ گھوم پھر کر سلطان محمود کے خلاف فضا پیدا کریں، اور میرے عزیز، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بار فتح ہماری، شکست محمود کی ہوگی، اس لیے کہ آپ کے ماموں کی اس پکار کے جواب میں مختلف راجاؤں کے لشکر لاہور میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ نواسہ خان کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر کہنے لگا، جو حالات تم نے بتائے ہیں اس سے مجھے حوصلہ ہوا ہے، لہذا میں اپنے ماموں کی بات مانتے ہوئے سلطان محمود کے خلاف علم بغاوت کھڑا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں مرتد ہو کر پھر ہندوازم کی طرف آتا ہوں۔ اس سلسلے میں کرامتیوں سے بھی رابطہ قائم کرتا ہوں، ملتان کے حاکم داؤد بن نصر کو بھی اپنے ساتھ ملاتا ہوں تاکہ سلطان محمود کے خلاف ہم آسانی سے کامیاب ہو جائیں۔ تم ایسا کرو، 2 دن ایک مہمان کی حیثیت سے ہمارے پاس قیام کرو اور پھر ماموں کی طرف روانہ ہونا اور اسے بتانا کہ میں اس کا کہا مانتے ہوئے سلطان محمود کے خلاف بغاوت اور سرکشی کھڑی کر چکا ہوں۔ وہ شخص نواسہ خان کی گفتگو سے خوش ہو گیا تھا، لہٰذا نواسہ خان نے اس کے قیام کا بندوبست کر دیا اور 2 دن بعد وہ بھاٹیا یعنی بھیرا سے لاہور کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ دوسری طرف سلطان محمود غزنوی کو خراسان ہی میں اس کے مخبروں اور ہرکاروں نے یہ اطلاع کر دی تھی کہ نواسہ خان نے سرکشی اور بغاوت کھڑی کر دی ہے۔ یہ خبر ملنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پلٹا، پہلے غزنی میں داخل ہوا، شاید وہ اپنے لشکر کو چند دن سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ ہندوستان میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ جس روز سلطان محمود غزنوی غزنی شہر میں داخل ہوا تب عبداللہ کراتکین اور احمد نیالگین دونوں غزنی کے ایک شمالی محلے میں داخل ہوئے۔ دونوں آہستہ آہستہ اپنے گھوڑوں کو ہانکتے چلے جا رہے تھے۔ اس موقع پر عبداللہ کراتکین احمد نیالگین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، احمد، تم مجھ سے بڑے ہو، بڑے بھائی کی جگہ ہو، بڑا بھائی باپ کی مانند ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں میرے اور تمہارے خاندان کے درمیان جو رشتہ طے ہے اسے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ عبداللہ کراتکین کے ان الفاظ پر احمد نیالگین مسکرایا اور کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، میں تو خود یہ چاہتا ہوں، گھر چلتے ہیں، اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں میرے خیال میں مزید دیر نہیں ہونی چاہیے۔ دراصل عبداللہ کے باپ کا نام کراتگین تھا، اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام سنجر تھا اور ایک بہن تھی جس کا نام خسار تھا۔ دوسری طرف احمد کے باپ کا نام نیالگین تھا، بھائی کا نام عثمان اور بہن کا نام ارجان تھا۔ نیالگین جو احمد کا باپ تھا فوت ہو چکا تھا۔ احمد کے بھائی عثمان کی منگنی عبداللہ کراتگین کی بہن خسار سے ہو چکی تھی، جبکہ عبداللہ کراتگین کے بھائی سنجر کی منگنی احمد نیالگین کی بہن ارجان سے طے تھی۔ احمد نیالگین شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی کا نام باشان تھا۔ احمد نیالگین اب گھر کے 4 افراد تھے، ایک احمد نیالگین، ایک اس کی بیوی باشان، ایک اس کا بھائی عثمان اور چوتھی اس کی بہن ارجان، جبکہ عبداللہ کراتگین کے گھر کے 4 افراد تھے، ایک عبداللہ کراتگین خود، دوسرا اس کا بھائی سنجر، تیسرا اس کا باپ کراتگین اور چوتھی اس کی بہن خسار۔ چنانچہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے وہ ایک جگہ رک گئے۔ جس جگہ وہ رکے تھے وہاں دونوں کی حویلیاں تھیں اور دونوں حویلیاں ساتھ ساتھ تھیں۔ پھر کراتگین اپنے گھوڑے سے اتر گیا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے نیالگین بھی اتر گیا۔ پھر نیالگین کہنے لگا، عبداللہ کراتگین میرے بھائی،
پہلے دونوں گھر جاتے ہیں، میرے خیال میں سلطان زیادہ دن یہاں قیام نہیں کریں گے۔ اگر سلطان کا قیام مختصر ہوا تو پھر اس معاملے کو کسی اگلے قیام پر مؤخر کر دیں گے، اور اگر سلطان زیادہ دن ٹھہرا تو پھر ان شادیوں کا اہتمام کر دیں گے۔ احمد نیالگین کے ان الفاظ پر عبداللہ کراتگین نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر وہ اپنے اپنے گھر میں داخل ہونا ہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کراتگین کی حویلی کا دروازہ کھلا اور کئی لوگ اس حویلی سے نکل کر باری باری ان دونوں سے ملنے لگے۔ ملنے والوں میں عبداللہ کراتگین کا باپ کراتگین، اس کے بھائی سنجر، بہن خسار، جبکہ عبداللہ کراتگین کی حویلی ہی سے احمد نیالگین کا بھائی عثمان، اس کی بیوی باشان اور بہن ارجان نکلے تھے۔ شاید سب ایک جگہ عبداللہ کراتگین کی حویلی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب پرجوش انداز میں پہلے عبداللہ کراتگین اور احمد نیالگین سے ملے۔ اس کے بعد عبداللہ کراتگین کا باپ کراتگین سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں سب ہمارے ہی ہاں آؤ، یہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ پھر کراتگین احمد نیالگین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بچے ہمیں خبر ہو چکی تھی کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم سب یہیں بیٹھ کر تم دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ہمیں باہر گلی میں باتیں کرنے کی آواز سنائی دی تب ہم نے اندازہ لگایا کہ تم دونوں آ گئے ہو، لہٰذا ہم بھاگے بھاگے باہر آ گئے۔ اس پر احمد نیالگین کے بھائی عثمان نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہنے لگا، بھائی آپ اندر جائیں، میں گھوڑے کو اپنی حویلی میں باندھنے، اسے پانی پلانے اور چارہ ڈالنے کے بعد یہیں آ جاتا ہوں۔ احمد نیالگین مان گیا، چنانچہ عثمان احمد نیالگین کے گھوڑے کو لے کر اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ باقی سب لوگ بھی کراتگین کی حویلی میں داخل ہوئے۔ عبداللہ کراتگین کا بھائی سنجر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر استبل کی طرف لے گیا تھا۔ سب دیوان خانے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر تک سنجر اور عثمان بھی گھوڑوں کو باندھ کر وہیں دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ پہلے کراتگین کے کہنے پر احمد اور عبداللہ نے خراسان کے حالات اور ہندوستان میں کارروائیوں کی تفصیل بتائی۔ جب وہ یہ تفصیل کہہ چکے تب گفتگو کا آغاز احمد نیالگین نے کیا اور عبداللہ کراتگین کے باپ کراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بابا، گھر کی طرف آتے ہوئے میں نے اور عبداللہ نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ یہ کہ سنجر، عثمان، ارجان اور خیسار چاروں کی شادی کا اہتمام کر دینا چاہیے۔ ہم نے مل کر یہ بھی بات کی ہے کہ اگر سلطان اس بار غزنی میں زیادہ دن قیام کیا تو اس کام کو ہم سر انجام دے دیں گے، اور اگر سلطان کا قیام مختصر ہوا تو پھر کسی اگلے قیام کے موقع پر اس کام سے ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ احمد نیالگین جب خاموش ہوا تب کراتگین شکم و بری آواز میں عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عبداللہ، احمد کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم نے اس موضوع پر بات کی ہے۔ بیٹے، سنجر اور تمہاری بہن خسار دونوں تم سے چھوٹے ہیں، پہلے تمہاری شادی کا اہتمام کیا جائے گا، اس کے بعد سنجر اور خسار سے متعلق میں سوچوں گا۔ کراتگین جب خاموش ہوا تو بڑی انکساری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ کہنے لگا، بابا، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ آپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو صرف آرام کی ضرورت ہے۔ بابا، سنجر نے کئی بار مجھ سے کہا کہ میری طرح لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن میں نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس طرح گھر میں آپ کی اور خسار کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ بابا، میں شادی سے انکار تو نہیں کر رہا، جب کوئی اچھی اور مناسب لڑکی میری نگاہ میں آئے گی تو بابا میں خود ہی آپ سے کہوں گا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ میری خواہش ہے کہ اپنی شادی سے پہلے میں سنجر اور خسار دونوں بہن بھائی کی شادی کا اہتمام کروں۔ یہ میری دلی اور انتہائی خواہش ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری خواہش کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ عبداللہ کے ان الفاظ کے جواب میں کراتگین کہنے لگا، بیٹے، احمد شادی شدہ ہے، اس کی طرح اگر تم بھی شادی شدہ ہوتے تو جب اور جس وقت تم کہتے میں سنجر کی شادی ارجان سے اور عثمان کی شادی خسار سے کرنے کا اہتمام کر دیتا، لیکن بیٹے، کراتگین کی بات عبداللہ نے پھر کاٹ دی اور کہنے لگا، میں نے کہا آپ میرے متعلق فکر مند نہ ہوں، پہلے میرے چھوٹے بھائی اور بہن کی شادی ہونی چاہیے، ان سے متعلق مطمئن ہونے کے بعد پھر میں اپنی طرف آؤں گا۔ میں نے کہا نا کہ یہ میری خواہش ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرا باپ میری خواہش کو رد نہیں کرے گا۔ عبداللہ کراتگین جب خاموش ہوا، باشان بول اٹھی اور کراتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا، اگر عبداللہ کی یہی خواہش ہے تو ہمیں اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ اس پر کراتگین کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، اگر تیری یہی مرضی ہے تو پھر یوں ہی صحیح، میں تیرے فیصلے، تیری خواہش کو رد تو نہیں کر سکتا۔ کراتگین کے یہ الفاظ سن کر احمد نیالگین، اس کے بھائی عثمان، بہن ارجان، بیوی باشان کے علاوہ عبداللہ کا بھائی سنجر اور بہن خسار بھی خوش ہو گئے تھے۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے جتنے دن شہر میں قیام کیا، ان دنوں کے دوران سنجر اور ارجان، جبکہ احمد نیالگین کے بھائی عثمان اور عبداللہ کراتگین کی بہن خسار کی شادی کا اہتمام کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ اور احمد دونوں سلطان کے لشکر کے ساتھ ہندوستان کی طرف کوچ کر گئے تھے۔